بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، جس نے فرشتوں کو بنایا ہے پیغمبر، رسول، پیغام رساں فرشتوں کے، یعنی سارے فرشتے پیغام رسانی نہیں کرتے، لیکن فرشتوں کا یعنی ایک ڈپارٹمنٹ ایسا ہے جس کے انچارج حضرت جبریل علیہ السلام ہیں کہ جو پیغام رسانی کے کام آتا ہے۔ اور یہ فرشتے ہیں اولی اجنحۃ، جن کے پر ہیں، اور پروں کی بھی مختلف تعدادیں ہیں، بعض کے 2 ہیں، بعض کے 3 ہیں، بعض کے 4، 3 4 2 پروں والے۔ اب اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسی کا شاید ان کی سپیڈ پہ اثر پڑتا ہوگا، جیسے 2 انجنوں والا جہاز ہوتا ہے، 3 انجنوں والا ہو، 4 والا ہو، تو جس کے جتنے انجن زیادہ ہوں گے تو اتنی اس کی اڑان بھرنے کی صلاحیت زیادہ ہوگی۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ بڑھاتا ہے پیدائش میں۔ اب یہاں مطلب یہ جو تقدیر کسی کا پوٹینشل جو اللہ بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اشرف المخلوقات انسان کو بنایا، لیکن وہ زمین سے جو ہے نا وہ 1 فٹ جو ہے مسلسل اوپر نہیں اٹھ سکتا جب تک کہ کسی دوسرا کوئی سہارا نہ پکڑے، کوئی جہاز نہ بنائے، کچھ ایسا نہ کرے۔ تو اس کے مقابلے میں فرشتے ہیں، وہ تو پوری کائنات میں اڑتے پھرتے ہیں۔ اچھا، جہاز بنا کے بھی نہ دیکھیں، ابھی یہ جو اب نوری سالوں کے فاصلے آ رہے ہیں، تو یہ نوری سالوں کے فاصلے کیسے طے ہو سکتے ہیں؟ یعنی تو یہ ممکنات میں سے ہے ہی نہیں نا انسان کے لیے کہ وہ پوری کائنات کی اس طرح سیر کر سکے جیسے فرشتے کرتے ہیں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جس رحمت سے ہمکنار، جس مہربانی، جس نعمت سے ہمکنار کرتا ہے، فلا ممسک لہا، اس کو کوئی روک سکنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ کچھ کسی کو بنانا چاہتا ہے، ساری برادری مل کے کوشش کرے کہ یہ جو ہے نا نعمت اسے نہ ملے، اسے مل کے رہتی ہے۔ اور جس ملک کو کوئی بنانا چاہے، ساری دنیا مل کے کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت سے اسے ہمکنار کر کے چھوڑتا ہے۔ اللہ موسیٰ کو پالنا چاہے تو سارے فرعون خود مل کے پالیں گے بجائے روکنے کے۔ تو جو اللہ کرنا چاہے اس کے ارادے کے آگے کوئی مخل نہیں ہو سکتا۔ فلا مرسل لہ وما یمسک، جس کو اللہ روک دے، ایک نعمت اللہ کسی کو نہیں دینا چاہتا، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو اللہ کے بعد وہ نعمت اس تک پہنچانے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ بس جو جسے اللہ محروم رکھنا چاہے وہ اسے مل نہیں سکتا۔ وہو العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یا ایھا الناس، ہے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو تمہارے اوپر ہوئی۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے سوا کوئی ایسا خالق ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ بنایا تمہیں اللہ نے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی خالق نہیں۔ تو کیا کوئی ایسا خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دے سکے؟ یعنی بنا کے اس نے پھینک نہیں دیا ہے، تمہارے لیے سارے انتظامات کیے ہیں اس نے تمہاری زندگی برقرار رکھنے کے لیے، تمہیں تھاما ہوا ہے، تمہیں رزق دے رہا ہے۔ لا الہ الا، اب دیکھیے الہ کا یہاں کیا مطلب کریں گے؟ جو رزق دے رہا ہے نا، جس نے پیدا کیا ہے نا، وہ الہ ہے، تو اس کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، کوئی پیدا کرنے والا، کوئی رزق دینے والا، یہ سب وہ کر رہا ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو کہاں سے الٹے جاتے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو اے نبی اگر آپ کو یہ لوگ جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے۔ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ رسولوں کی بات نہیں مانی جاتی۔ ہم اسے یوں کہیں گے کہ یہ حق کو جھٹلانا کوئی نئی بات نہیں ہے، سچ کو جھٹلانا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لوگ جھوٹی کے پیچھے چلتے ہیں، اکثر جھوٹ کو پسند کرتے ہیں، حق انہیں نہیں پسند آتا، کیوں؟ ان کی خواہشات کے خلاف ہوتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تو یہ یہاں پہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے حصے کا کام کریں، یہ سارے معاملات لوٹ کے اللہ کے پاس جانے ہیں، فیصلہ وہاں ہونا ہے، آپ ادھر ہی ہتھیلی پہ سرسوں نہ جمائیں، فیصلہ ادھر جا کے ہوگا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے دے۔ جس کو دنیا کی زندگی دھوکہ دیتی ہے اس کا نقطہ نظر بدل جاتا ہے، اسے قرآن غیر متعلق نظر آتا ہے۔ جس کا آخرت پر یقین آتا ہے اس کا نقطہ نظر کچھ اور ہوتا ہے، اب اسے قرآن بالکل صحیح نظر آتا ہے کہ ہاں یہی بات ٹھیک ہے، یہ ہے بنیادی بات۔ تو دنیا کی زندگی تمہیں کہیں دھوکہ نہ دے دے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور اللہ کے بارے میں وہ بڑا دھوکے باز کہیں تمہیں دھوکہ نہ دے دے۔ وہ کیا دھوکہ ہوتا ہے؟ جب آپ کو دنیا دھوکہ دے دیتی ہے تو پھر شیطان آ کے دوسرا دھوکہ کہ کبھی ضمیر جاگے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ کہتا ہے اللہ بہت غفور ہے، رحیم ہے،
وہ مہربان ہے، کریم ہے، ماں سے 70 گنا محبت زیادہ کرتا ہے۔ ماں اپنے بچے کو کبھی جو ہے دوزخ میں آگ میں جلا سکتی ہے؟ نہیں۔ ہاں ڈراوا دے سکتی ہے کہ میں یہ کر دوں گی، میں وہ کر دوں گی، کرتی نہیں ہے۔ تو جو 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے ویسے ڈرایا ہے، مولویوں نے اس کو اور بھی جو ہے نا ڈر کو بڑھا چڑھا دیا ہے۔ ہونا کچھ نہیں ہے، سب جنت میں جائیں گے۔ اتنی وسیع و عریض کائنات، یہ 7 ارب انسان، یہ بھی نہ جنت میں گئے تو اتنی بڑی کائنات کو اللہ نے بنایا کیوں ہے؟ فائدہ کیا ہے اس کا؟ یہ آپ کو بیانیہ سمجھ میں آیا نا؟ اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ خاص طور پہ جب آپ دنیا نہ چھوڑ رہے ہوں تو کتنی انٹلیکچول بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ایسی دانش کسی اور نے بگاڑی ہے اس سے پہلے؟ تو آپ اسے فوراً جو ہے نا قبول کریں گے، ہاں ایسے علامہ تو ہم نے آج تک نہیں دیکھے ہیں۔ اللہ ان کی حیاتی لمبی کرے، حیاتی والے ہوں۔ تو یہ شیطان یوں دھوکہ دیتا ہے۔ اور دھوکہ کیا ہے یار؟ اتنے بڑے بڑے اللہ کے کام ہیں، ایک چھوٹے سے بندے کا حساب اللہ خود لے گا۔ اور نہیں یار، یہ جو اللہ والے ہیں کچھ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ دیے ہوئے ہیں نا، پرمٹ دیے ہوئے ہیں۔ وہ نہیں ہوتے انگریزوں نے بھی پرمٹ دیے ہوتے تھے نا، تو اللہ نے بھی پرمٹ دیے ہوئے ہیں۔ وہ پنجیاں چھویاں نوں تو لے ہی جان گے، تم پتہ ہے نا میں ان کو کتنا چندہ دیتا ہوں، ہاں بکرا دیتا ہوں، میرے سردا سائیں مرے۔ تو وہ یہ سارے دندے جو ہے نا، پھر انسان یہ دھوکہ کس کے بارے میں کھایا؟ اللہ کے بارے میں کھایا۔ اور کس نے دیا؟ شیطان نے دیا۔ لیکن سامنے آ کے تو شیطان نہیں دیتا، یہ جو بیانیہ دنیا میں پیش کر رہا ہوتا ہے اس کے خیال میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، پھر وہ الفاظ پھر شیطان کے ہوں تو چکنے چپڑے بھی نہ ہوں تو شیطان ہونے کا کیا فائدہ پھر؟ ان شیطان لکم عدو، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی چکنی چپڑی باتوں میں نہ آنا۔ فاتخذوہ عدوا، اور اس کو دشمن سمجھو، اس کو اپنا خیر خواہ نہ سمجھو۔ انما یدعو حزبہ، وہ پکارتا ہے اپنے گروہ کو جو اس کی طرف میلان رکھتے ہیں۔ لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ سارے دوزخی ہو جاؤ۔ وہ اللہ کو یہ بتا سکے میں نے کہا تھا نا سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، دیکھنا لے آیا ہوں نا سب کو ادھر اپنے ساتھ، تیرے حصے میں تھوڑے ہی آئے ہیں نا، اکثریت تو میں اغوا کر کے لے آیا ہوں، 2/3 اکثریت لے کے آیا ہوں، نہیں 3/4 لے کے آیا ہوں، نہیں 99% لے کے آیا ہوں، نہیں 1000 میں سے 999 لے کے آیا ہوں۔ وہ تو اس چکر میں ہے۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر الذین کفروا لهم عذاب شدید، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر، جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے بخشش بھی ہے، بڑا ثواب بھی ہے۔ اب دیکھیے یہ ہے وہ بات، شیطان کرتا کیا ہے؟ افمن زین لہ سوء عملہ، جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا ہو، یعنی اسے اٹریکٹیو بنا دیا، عمل برا ہے، منکر ہے، طبیعت کو انکار کرنا چاہیے، دماغ کو رد کرنا چاہیے کہ یہ غلط کام ہے، لیکن وہ اس کے لیے کر دیا گیا اٹریکٹیو، پرکشش، جاذب نظر، دل پسند، مرغوب، دل پذیر کر دیا گیا۔ فرآہ حسنا، اسے نظر آنے لگا یہ اچھا کام ہے۔ برے کام کو جب اچھا دکھائی دینے لگے کہ یہ اچھا کام ہے، یہ ہے جو تباہی، یہ ہے بربادی۔ اب یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ برا کام برا سمجھنے کے باوجود آپ نے کر لیا تو آپ امید ہے کہ آپ کو ضمیر ملامت کرے گا، آپ توبہ کریں گے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن برے کام کو جب اچھا بنا لیا گیا ہو، اب کیسے آپ توبہ کریں گے؟ آپ سمجھیں گے آپ ٹھیک کر رہے ہیں۔ کوئی اللہ والا آپ کو سمجھائے گا بھی تو آپ کو لگے گا یہ پاگل کدھر سے آیا، جیسے اس کو دین کی سمجھ ہی نہیں ہے، یہ قرآن کی سمجھ تو مجھے علامہ صاحب نے دی ہے۔ فرآہ حسنا، وہ اچھا دکھائی دینے لگے گا۔ تو یہ سارے جو بیٹھ کے بیانیے بناتے ہیں نا، برائی کو اچھائی بنا کے پیش کرنے کے بیانیے ہوتے ہیں، یہ انہیں نیا جامہ پہنانے کے ہوتے ہیں۔ میک اپ، کالی کلوٹی ہوئے تو جناب آج دے میک اپ کر کے تو کلو پترا بن جائے۔ تو ہر برائی کے اوپر شوگر کوٹڈ، شیطان کا کام یہ ہے کہ اسے میٹھا بنا کے آپ کے سامنے پیش کرے۔ فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء، اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ بظاہر شیطان کر رہا ہے، وہ شیطان کے الچی کر رہے ہیں اور اللہ کار کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے اندر کوئی کھوٹ تھی دنیا کی محبت کی، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو حفاظت نہیں کی، دنیا کی طرف جانے دیا۔
وَيَهْدِي مَن یشاء، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، ان کے پیچھے اپنے جان کو مت گھولو ان کی حسرت میں کہ یہ کیوں نہیں نیک بن رہے. اللہ ان کو نیکی کی طرف لانا نہیں چاہتا. ان اللہ علیم بما یصنعون، جو ان کی حرکتیں وہ اللہ جانتا ہے. یہ بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ ٹھیک لوگ ہیں، اندر سے بہت گندے لوگ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دینا چاہتا. واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ وہ ہے جس نے ہوائیں بھیجی. فتثیر سحابا، وہ اٹھا لائیں بھاری بادل. فسکناہ الی بلد، پھر وہ ہم ہانک کے لے گئے ایک ایسے شہر کی طرف، میتن جو مردہ پڑا تھا. فاحیینا بہ الارض، اس پانی کے ذریعے سے ہم نے زمین کو زندہ کر دیا. بعد موتہا، اس کے مر چکنے کے بعد. کذالک النشور، اسی طرح تمہیں بھی اٹھا دیں گے. تمہارے سامنے خوش زمین ہے، بارش ہوتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے. اسی طرح تم پڑے ہوگے مردے، اور ہم کوئی بارش برسائیں گے اور تم اٹھ کھڑے ہوگے. اس سے زیادہ تردد ہمیں نہیں کرنا پڑے گا. من کان یرید العزت، جو عزت حاصل کرنا چاہتا ہو، اسٹیٹس حاصل کرنا چاہتا ہو، احترام اور وقار چاہتا ہو، فللہ العزت جمیعا، صالح یرفعہ، اس کے پیچھے نیک عمل اسے وہاں پہنچاتے ہیں. آپ نے باتیں بہت اچھی کی ہیں، ٹھیک حق کی باتیں کی ہیں، ان کے لیے محنت کوئی نہیں کی ہے، تو یہ لما تقولون ما لا تفعلون ہو جائے گا. تو دو باتیں ہو گئیں. آپ نے محنت کی لیکن کلمہ خبیثہ کے لیے کی، اس کا آخرت میں کوئی وزن نہیں. آپ نے کلمہ طیبہ ہی بیان کیا لیکن اس کے لیے محنت نہیں کی، تو یہ بھی وبال ہے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، آپ نے حق بات کی اور اس کے لیے تن من دھن لگا دیا، یہ عمل صالح ہے. اب اس کا وزن بنے گا اللہ کے ہاں. بات بھی ٹھیک اور اس کے لیے محنت بھی جتنی صلاحیت تھی ساری لگائی. اب یہ مکمل ایک پیکج بن گیا. یہ دو چیزیں مل کے، اصل میں ایمان اور عمل صالح کا یہ مطلب ہے. آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا، طیب کلمہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، صحیح پڑھا، اس کے حقوق ادا کیے سارے، یہ عمل صالح ہے. والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، جو لوگ برائیوں میں داؤ پیچ چلتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے. وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ، اور یہ جو انہوں نے بیانیے بنائے ہیں جھوٹے اور داؤ پہ چلے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے طریقے نکالے ہیں، یہ سب نقصان کا سامان ہے، ناکام ہونے کا ہے، ٹوٹ جانے والا ہے. وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا. ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ، اس مٹی کا پھر نطفہ بنایا. ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا، پھر تمہارے جوڑے بنائے. یہ تھوڑا سا یعنی مختلف بات ہوئی. جوڑے بعد میں ملے بنے، گویا تمہیں یہ پروسیس پہلے طے ہوا، اگلے مرحلے پہ جو ہے نا یہ جو ہے نا جنس کا اختلاف ہوا. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، اور کوئی مادہ نہیں اٹھاتی کوئی حمل اور نہیں وضع کرتی اسے مگر سب اللہ کے علم میں ہوتا ہے. یعنی یہ تمام جانداروں کی بات ہو گئی، صرف انسانوں کی بات نہیں ہے. وما يعمر من معمر، اور نہیں عمر پاتا کوئی عمر پانے والا. ولا ينقص من عمره، اور نہیں کم ہوتی کسی کی عمر، یعنی وہ جوانی میں مر گیا یا بچپن میں مر گیا. الا فی کتاب، مگر یہ پہلے سے ایک کتاب میں ہے. یہ سب اللہ کے ہاں ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. وما یستوی البحران، اور دیکھو دو دریا برابر نہیں ہوتے. ھذا عذب فرات صائغ شرابہ وھذا ملح اجاج، یہ وہ ہے جو میٹھا ہے، پیاس بجھاتا ہے، پینے میں خوشگوار ہے، اور یہ کھاری ہے، نمکین نمک والا. یہ دونوں برابر نہیں ہیں. تو اسی طرح دو آدمی، ایک کلمہ طیبہ پہ چلنے والا، ایک کلمہ خبیثہ پہ چلنے والا، وہ کیسے برابر ہوں گے؟ وَمِن كُلٍّ اچھا یہیں سے اللہ کی قدرت کا بیان اور نعمتوں کا بھی آ گیا. وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، ہیں بالکل مختلف پانی. اسی پانی کے اندر سے جو تم مچھلی پکڑ کے تازہ گوشت کھاتے ہو، وہ دونوں ٹیسٹی ہوتے ہیں، دونوں ذائقہ دار ہوتے ہیں. پانی ایک کا کھارا اور ایک کا میٹھا، گوشت کھارا اور میٹھا نہیں ہوتا. تو اللہ کی اس قدرت کو دیکھو. وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور ان میں سے تم نکالتے ہو وہ گہنا جو تم آرائش کے لیے پہنتے ہو. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور اس میں چلتی ہے کشتی، تم دیکھتے ہو اس کا سینہ چیرتے ہوئے. لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تجارت کر سکو اللہ کا فضل. عوام کی بادشاہی ہے، گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، باقی ساری اس کی بادشاہی ہے. ایسا ہی ہے. ہاں یہی تو بیانیہ ہے نا. سیکولر ورلڈ کیا ہے جی؟ اللہ کی بادشاہی نہیں مانتے، سیاست نہیں. جھگڑا کون سے اسلام کے ساتھ ہے؟ پولیٹیکل اسلام کے ساتھ. تو بادشاہ مولوی ہوتا ہے؟
یا سیاسی نظام میں سب سے جو ٹاپ موسٹ ہوتا ہے وہ بادشاہ کا ہوتا ہے. تو کون سے اللہ کو مانا ہے آپ نے جو بادشاہ نہیں ہے؟ اگر اس کو مانا ہے جو بادشاہ ہے تو پھر آپ سے ساری دنیا کا جھگڑا ہے، اور دنیا آپ سے جھگڑا نہیں کر رہی تو اس کا مطلب آپ نے اس اللہ کو نہیں مانا جس سے دنیا کا جھگڑا ہے. تو یہی تو پھر آپ کو سمجھانا ہے نا، کاؤنٹر نیریٹو اسی لیے تو پیش کرنا ہے تاکہ آپ کے دل سے خدا کی بادشاہی کا تصور نکل جائے. اس بادشاہ نے اپنی بادشاہی قائم کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے بھی جتنے رسول بھیجے اس لیے بھیجے، ہم نے رسول بھیجے لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. اللہ خود وہ بادشاہ ہے جو انصاف پر کھڑا ہے، وہ چاہتے ہیں سارے لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں، اس لیے رسول بھیجے. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں. اور اگر ظالم لوگ انصاف پر قائم ہونے کی راہ میں مزاحم بنے، آڑے آئیں، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. 4 کتاباں یہ نہیں عرشاں ہوئیاں، 4 کتاباں عرشوں ہوئیاں تو 5واں آیا لوہا. انہوں نے کہا نا ڈنڈا، بگڑیاں تگڑیاں دا علاج ڈنڈا، استاد ڈنڈا، لاتوں کے بوت، یہ سارے کیوں آئے؟ کہ جو نہیں مانتے پھر ان کو اس طرح منوایا جائے گا. لیکن کہاں کسی کا عقیدہ جبرن تبدیل نہیں کیا جائے گا، لیکن نظام عدل تو طاقت سے قائم کیا جائے گا. اس سے جھگڑا ہے کس کا؟ ظالموں کا، جو لوگوں کو چوس رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ان کی کمائیاں لوٹ رہے ہیں، ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اپنا انہوں نے سرمایہ دارانہ ایک نظام قائم کر کے ساری دنیا کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. اس اسلام کے ساتھ ان کا جھگڑا ہے. تو لہ الملک، اس کی بادشاہی ہے. والذین تدعون من دونہ، اور جن کو وہ تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ما یملکون من قطمیر، وہ مالک نہیں ہے، اختیار نہیں رکھتے ہیں ایک جو ہے نا وہ جو چمڑے کا کہیں یا کیا کہیں گے، یہ جو کھجور آج کل کھاتے ہی ہوں گے، اس کے اوپر جب کھا لیتے ہیں تو جو اندر سے نکلتی ہے نا وہ گری، وہ نہیں گٹھلی، اس کے اوپر جو جھلی سی ہوتی ہے وہ قطمیر ہوتی ہے. تو ان کا تو ایک اس جھلی کے اوپر بھی اختیار نہیں ہے. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو، یہ جو بھی تم نے بنائے ہوئے ہیں اپنے بزرگ، وہ تمہاری دعا سنتے، پکار ان تک پہنچتی نہیں. واللہ سمعوا، اگر سن بھی لیں، مستجابوا لکم، وہ تمہیں جواب دینے کی استطاعت بس میں نہیں ہے، ان کو جواب نہیں دیں گے. ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن، یکفرون بشرککم، تمہارے اس شرک کا جو اللہ کے ساتھ تم نے انہیں ملحق کیا اس کا وہ انکار کریں گے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، جس طرح تمہیں باخبر ہستی سمجھا رہی ہے اللہ تعالیٰ، اس طرح کوئی اور نہیں سمجھا سکتا. تمہیں نہیں جتلائے گا اس خبیر کی طرح کا کوئی. یا ایھا الناس، ہے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے سامنے فقیر ہو، محتاج ہو. تم بھی، اور جنہیں تم سمجھتے ہو کہ وہ کوئی بہت بڑی چیزیں، وہ بھی سب محتاج ہیں اللہ کے سامنے. واللہ هو الغنی الحمید، یہ صرف اللہ ہی ہے جو بے پرواہ ہے اور تعریف کیا ہوا ہے. ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، وہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے، کسی کو باقی نہ چھوڑے، اور تمہاری جگہ کسی اور مخلوق کو پیدا کر دے، یا تمہارے انسانی بعد میں کوئی اور لے آئے، نئی نسل لے آئے، تم سب کو ختم کر دے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ کے لیے بالکل دشوار نہیں ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی آخرت میں. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، اور اگر کوئی بوجھل، جس نے بوجھ اٹھایا ہوا ہوگا، وہ پکارے گی اپنا بوجھ بٹانے کے لیے کسی دوسری جان کو، تو وہ اس میں سے کوئی شے لینے کے لیے، بے شک بیٹا ہی ہو، کچھ نہیں لے گا، نہیں اٹھوائے گا، مدد کرے گا. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، خواہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، اے نبی آپ تو بس خبردار کر سکتے ہیں ان کو جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اسے دیکھے بغیر، نظر نہیں آیا، سامنے نہیں ہے، پھر بھی اس سے ڈرتے ہیں. واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم رکھتے ہیں. ومن تزکا، تو جو سنورے گا، فانما یتزکا لنفسہ، اپنے بھلے کو، اپنے فائدے کو سنورے گا. والی اللہ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. وما یستوی الاعمی والبصیر، دیکھیں اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتے، سب مانیں گے. ولا الظلمات ولا النور، نہ اندھیرے اور روشنی برابر ہوتے ہیں. ولا الظل ولا الحرور، اور نہ ہی سایہ اور لو برابر ہوتے ہیں. جب لو چل رہی ہو تو ایک سائے میں ہے، ایک لو میں ہے، برابر کہاں ہو سکتے ہیں. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے ہیں.
اب یہ یہاں پہ کیا بات کہی کہ باقی تین باتیں تو تم مانتے ہو نا، سایہ اور گرمی برابر نہیں، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، روشنی اور اندھیرا برابر نہیں، اسی طرح کچھ لوگ چلتے پھرتے مردے ہیں جن پر یہ حق منکشف نہیں ہو رہا، اتنا اللہ تعالیٰ کھول کھول کے سمجھا رہے ہیں، ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی، اس کا مطلب یہ مردے، ان کا اندر وہ جو اللہ نے مادہ رکھا تھا نا وہ ختم ہو چکا ہے، وہ ان کی موت واقع ہو چکی ہے، ان کا جسم مقبرہ ہے، قبر ہے جس کے اندر یہ مدفون ہے، ان کی خود ہی مر چکی ہے، تو یہ دو لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ سناتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اسے پتہ ہے کون زندہ ہے کون مردہ ہے، تو وہ زندوں کو سناتا ہے، مردوں کو نہیں سناتا۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اے نبی آپ کو پتہ ہے جو قبروں میں ان کو نہیں سنا سکتے، تو یہ قبروں میں ہیں، یہ چلتی پھرتی قبریں ہیں۔ ان انت الا نذیر، آپ تو بس خبردار کرنے والے ہیں، جس کے اندر وہ مادہ ہوگا وہ خبردار ہو جائے گا، جو مر چکا ہے وہ خبردار نہیں ہوگا۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے خوشخبری دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت نہیں گزری جو ہلاک ہوئی ہیں مگر ان میں ایک خبردار کرنے والا آیا، اس نے اسے خبردار کیا۔ وَيُكَذِّبُوكَ، تو اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں یہ مشرکین، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا جو ان کی طرف رسول آئے تھے۔ جاءتہم رسلہم بالبینات وبالزبر والکتاب المنیر، ان کے رسول ان کے پاس آئے تھے کھلی کتابیں لے کے، صحیفے لے کے اور واضح کتاب لے کر۔ ثم اخذت الذین کفروا، پھر میں نے پکڑا تھا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔ فکیف کان نکیر، تو میرے انکار کرنے کا انجام کیا ہوا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ وہ ہے جس نے بلندی سے پانی اتارا۔ فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، پھر ہم نے مختلف پھل نکالنے، جن کا جو رنگ مختلف ہیں اس طرح کے پھل نکالے۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، اور اسی طرح پہاڑوں کے اندر دھاریاں ہیں، سفید رنگ کی ہیں، سرخ رنگ کی ہیں، اور گہرے سیاہ کالے رنگ کی دھاریاں ہیں۔ جو آپ اگر شمالی علاقوں کا سفر کریں تو آپ کو یہ مختلف پہاڑ مختلف رنگوں کے مل جائیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، اسی طرح انسانوں میں بھی، کیڑوں مکوڑوں میں بھی، یعنی حشرات الارض میں، چوپایوں میں بھی رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ نے سب چیزیں ایک جیسی نہیں بنائی، کائنات کے اندر اللہ نے بو کلمونی رکھی ہے، ورائٹی ہے، یکسانیت نہیں رکھی ہے، مختلف بنائے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے سمجھ والے لوگ ہی ڈرتے ہیں۔ یہاں علماء کو وہ سند کے ساتھ نہ جوڑیے، سمجھ کے ساتھ جوڑیے۔ جو لوگ سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، ان مناظر کو دیکھ کر سوچتے ہیں، وہی ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور بخشنے والا ہے۔ اور یہ اگر وہ جو پچھلی بحث آ رہی تھی اس کے ساتھ جوڑیں تو جن کے اندر وہ جو مادہ ہوتا ہے وہ روح زندہ ہوتی ہے، جو قبر میں دفن نہیں ہوتے وہ ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور جو ہم نے رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، چھپے اور کھول کر، اعلانیہ۔ یرجون تجارتاً، وہ ایک ایسی تجارت کر رہے ہیں، ایک ایسا کاروبار کر رہے ہیں، لن تبور، جس میں نقصان نہیں ہے، جو اپنا کچھ بچا کے نہیں رکھے، پیچھے جو ہے نا محفوظ نہیں کرتے، وہ آگے اللہ کے سپرد کیے جا رہے ہیں، وہ تجارت کر رہے ہیں جس میں کوئی ٹوٹا نہیں۔ لِيُوَفِّيَنَّهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ان محنتوں کے بدلے انہیں دے اور اپنے فضل سے مزید بھی نوازے، دگنا چگنا کر کے دے۔ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، وہ بخشنے والا بھی ہے اور قدردان بھی ہے، آپ نے جو محنت کیا اس کی قدر کرے گا۔ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور جو ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے وہ ٹھیک ہے، سچ ہے، حق ہے، تصدیق کرتی ہے اس کی جو اس سے پہلے کتابیں ہیں ان کی۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں باخبر ہے اور دیکھتا ہے۔ ثم اورثنا، دیکھیے یہ سلسلہ ہے آدم علیہ السلام سے چلا آیا، اللہ کے پیغام، پھر کتابوں کی صورت میں تورات اور انجیل، زبور، یہ کتابیں آ گئی، پھر قرآن آ گیا، مکمل ضابطہ حیات اور ہدی للناس بن کے آ گیا۔ اب رسول ہٹ گئے، ختم نبوت، کوئی اب رسول نہیں آنا، پیغام اللہ نے محفوظ کر دیا۔
تو اس کتاب کا وارث کون بنا؟ رسول وارث تھے نا، جبریل لے کے آئے، انہوں نے آ کے رسول کو وارث کر دیا. رسول کس کے سپرد کر گئے؟ امت کے سپرد کر کے گئے. تو فرمایا ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے کتاب کا وارث کر دیا، الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے چن لیا. آپ سوچیں یار کیا بات کی ہے. پوری دنیا میں سے جن کو ہم نے چنا ہے وہ ہیں ہماری کتاب کے وارث، اور یہ پوری امت اس اعتبار سے چنیدہ ہے. یہ مضمون دوسری مرتبہ آ رہا ہے، پہلے بھی آیا تھا. وہاں استفاء کی جگہ وہاں پہ لفظ اجتباء آیا تھا سورہ حج کے آخر میں، هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں چنا ہے. یہاں کہا اللہ نے تمہارا، یہ بھی چننے ہی کا معنی دے رہا ہے. استفاء، یہ دونوں الفاظ حضور کے لیے استعمال ہوتے ہیں. محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، تو حضور کی امت بھی مصطفیٰ بھی ہے، مجتبیٰ بھی ہے، چنی ہوئی ہے. اس کے لیے اللہ نے چنی ہے اس کتاب کے لیے. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس امت میں وہ بھی ہیں جو اپنی جان کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی گناہگار ہیں اس امت کا حصہ ہیں، گناہ کرنے والے ہیں. اور ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیجئے، شرک جیسا گناہ بھی ہے تو اہل کتاب کا شرک وہ بھی کرتے تھے. عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا یہودیوں نے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. یہ بت پرستی سے بڑا شرک ہے، اللہ کی ذات میں شرک ہے. یہ شرک فی ذات ہے، اللہ کا بیٹا بنانا. لیکن چونکہ اہل کتاب میں تو فرق تو ہے. کیا فرق ہے؟ ان کی عورت سے شادی کر سکتے ہیں، اور یہ کہ ان کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں. تو اہل کتاب مشرک اور جو بت پرست مشرک ہے جو کتاب کا رد کرنے، یہ دونوں برابر نہیں ہوتے. تو یہ جو کتاب کے وارث بنائے گئے ہیں یہ گناہ گار ہیں، جتنا بڑا گناہ بھی کر رہے ہوں ظالم لنفسہ ہی ہیں، اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، ان میں وہ بھی ہیں جو درمیانی چال چلنے والے ہیں، ایوریج عمل کرنے والے. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں وہ بھی ہیں جو اللہ کے حکم سے، اللہ کی مہربانی سے نیکیوں پر بھاگ کر آنے والے ہیں. یہ کوئی ان کے ہاتھ سے چھوٹنا نہیں کوئی نیک عمل بس پڑھتے، وہ لپک کے جاتے ہیں، دوڑ کے جاتے ہیں، ٹوٹ پڑتے ہیں نیکیوں کی طرف. یہ سابقم یعنی دوسروں سے آگے بڑھ کے نیک عمل کی طرف آنے والے. یہ 3 گروہ امت میں بن گئے. یہ ہم جب پہنچیں گے نا سورہ رحمان میں اور پھر سورہ واقعہ میں تو وہاں سمجھ آئے گی. یہ جو السابقون السابقون اولئک المقربون، یہ وہاں اللہ کے قریبی ہوں گے، یہ اوپر والی جنتوں میں ہوں گے. فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین قلیل من الاخرین، یہ وہ ہیں. ایک اصحاب جو ہے نا یمین ہیں، وہ گویا مقتصد جو ہیں وہ اصحاب الیمین ہیں. وہ ایوریج کام کرتے تھے، ذرا ان کی جنت کا درجہ بھی جو ہے نچلا ہوگا. اب یہ جو ظالم لنفس ہی ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ اگر ان میں ایمان کی رمق ہوگی تو اگر وہاں جرم اتنا ثابت ہو گیا کہ بھئی یہ ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، اللہ کی مرضی ہے معاف نہیں کیا گیا، دوزخ میں چلے گئے، وہاں بھی اپنے جرم کی سزا پانے کے بعد بالآخر جو ہے نا جنت میں پہنچ جائیں گے. کوئی کروڑوں سالوں کے بعد پہنچے گا، کوئی اربوں سالوں کے بعد، جب بھی کوئی پہنچے گا، جو آخری بندہ پہنچے گا، آخری سب سے لاسٹ، تو اس کے دل میں خیال آئے گا، انسان ہے نا ہر طرح سے سوچتا ہے، اس کے دل میں خیال آئے گا اب جنت میں بچا کیا ہوگا. وہ جیسے ہم ولیمے پہ گئے ہوں، دیر سے پہنچے تو کیا بچا ہوگا، اس کو بھی خیال آئے گا کہ بھئی کیا بچا ہوگا. تو جو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں گے نا، جو آخر میں گیا، جو اسے ملے گا، وہ اس دنیا سے 7 گنا زیادہ ہوگا. اب اس سے آپ ذرا سمجھے جو سابقم بالخیرات کو ملا وہ کیا ہوگا، آپ کیا سوچ سکیں گے یہاں پہ. تو وہ جو ہم نے سورہ الف لام میم سجدہ میں پڑھا تھا کہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں جو تمہارے لیے اللہ نے محفوظ کر کے تمہاری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، کسی کو کیا پتا وہ کیا ہے جو تمہیں وہاں پہ ملنا ہے، تصور نہیں کر سکتے. میں نے تو اس وقت بس اتنا سمجھایا تھا آپ کو کہ یار وہ بچے کو آپ کیا تصور کرائیں گے کہ شادی میں کیا مزہ ہوتا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں لگ سکتا. تو اس مثال سے سمجھ میں آتی ہے نا، تو آج آپ جنت کی نعمتوں کا کوئی تصور نہیں کر سکتے. یہ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا. اچھا، اسی سے جو بات سمجھنے کی ہے کہ جو امت مسلمہ کا حصہ ہے، مسلمانوں میں جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. وہ ایک دم جو ہے نا اسے ابو جہل نہیں بنانا چاہیے، اس سے ذرا کم پہ تھوڑا جو ہے نا ہاتھ رکھنا چاہیے.
تو تم میں ایک وہ ہیں جو ظالم لنفس ہی ہیں، ومنہم مقتصد ہیں جو، اور وہ بھی ہیں جو سابقم بالخیرات ہیں۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا فضل، اس سے بڑا فضل کوئی نہیں ہے۔ اب غریب ہو امیر ہو یہ سب بات کی باتیں ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ اس امت کا حصہ ہو، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب اس امت میں ایک چیز اور پیدا ہو گئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا، یہ نئی بات ہے، یہ اس سے پہلے نہیں ملے گی، کہ اب الحاد اور دہریت اس امت میں آ رہی ہے، اور بڑے بڑے لوگ جن کے اندر بھی کرج ہے، ہمت ہے، جرت ہے، وہ لپک رہے ہیں دہریت کی طرف۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جن کے اندر لپکنے کی صلاحیت تھی، دوڑ کر پہنچنے کی صلاحیت تھی، جو سابقم بالخیرات تھے، وہ بجائے دین کی طرف آنے کے وہ دنیا کی طرف جا رہے ہیں، جسے آج آپ کہتے ہیں برین ڈرین۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ وہ ظالم لنفس ہی، تو وہ تو ان کا تو پوٹینشیل ہی یہی تھا، وہ تو پیچھے ہی چل سکتے تھے، فالوورز تھے، مقلد تھے۔ مقتصد جو ہیں وہ بھی کوئی آگے جائے گا، راستہ بنائے گا تو اس کے متبعین بے احسان بنیں گے۔ جو ٹرینڈ سیٹر تھے وہ الٹا ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کے انٹلیکٹ کی سطح کی آپ کے پاس دعوت ہی نہیں ہے۔ آپ جو دعوت پیش کر رہے ہیں، کہانیاں، وہ حوروں کی جو ہے نا سائز بتا رہے ہیں کہ وہ اتنی لمبی اور چوڑی ہوں گی۔ بھئی آج کے انسان کو حوریں نہیں اٹریکٹ کر رہی، وہ اس سے بہت آگے اٹھ گیا ہے۔ وہ جب کہانیاں جس زمانے میں سنائی ہیں لوگوں نے اس کی بنیاد پہ عمل کر لیا ہے، اب مذاق ہے۔ اور روز ایک نیا لطیفہ مولوی صاحب پیش کر رہے ہوتے ہیں، کوئی وضو کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوتا ہے کہ استنجا کیسے کرنا ہے رمضان میں، اور کوئی بتا رہا ہوتا ہے کہ سجدہ کیسے کرنا ہے اور کس کو جناب کس پوزیشن میں رکھنا ہے۔ یہ مذاق بنے گا ان لوگوں کے لیے؟ یعنی کوئی بندہ اس طرح کی دعوت کے نتیجے میں آپ کی طرف اٹریکٹ ہوگا جس کو عقل نام کی کوئی شے ہے، تو وہ الحاد کی طرف جائیں گے، دہریت کی طرف جائیں گے۔ سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام نہیں ہے، دہریت ہے، الحاد ہے۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف یونیورسٹیوں میں پھیلتا ہے، اب مدرسوں میں بھی گھس آیا ہے۔ جو کوئی تھوڑا سا جو ہے نا کوئی سوچنے سمجھنے والا آدمی ہے، مدرسے میں بھی پڑھ کے، تو وہ بھی وہاں سے نکل کے تو اس کا ٹھکانہ بھی جو ہے نا المورد بنے گا، بیس الورد المورود، جو ہے نا وہاں پہ جا کے اس کا ورود ہوگا۔ اور وہ کیا شے ہے؟ وہ لانچنگ پیڈ ہے الحاد کا۔ جنات عدن، ان کے لیے ہوں گے وہ باغات جن کے میں رہائش ہوگی، یدخلونہا، وہاں داخل ہوں گے، یخلون فیہا من اساور من ذہب، وہاں وہ پہنائے جائیں گے کنگن سونے کے، ولؤلؤا، اور موتی، ولباسہم فیہا حریر، اور وہاں ان کا جو لباس ہوگا، ملبوس، وہ ریشم کا ہوگا۔ دنیا میں ریشم حرام ہے، وہاں ان کو ملے گی۔ وقالوا الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن، اور وہاں وہ پہنچ کے کہیں گے سارا شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا، یعنی وہ جو حشر کے میدان کی گھٹن ہے اس سے۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بخشنے والا بھی ہے۔ ہماری بھی بہت سی کوتاہیاں تھیں، اللہ نے ان کو بخش دیا، درگزر کیا، صرف نظر کیا، اور جو ہماری محنت تھی اس کی اللہ نے بہت قدر کی ہے، اس کی قدردانی کی ہے۔ الذی احلنا دار المقامت من فضلہ، جس نے ہمیں ہمیشہ رہنے والے گھر میں اپنے فضل سے پہنچا دیا ہے۔ لا یمسنا فیہا نصب، یہاں ہمیں نہ کوئی مشقت کرنی پڑتی ہے، ولا یمسنا فیہا لغوب، نہ ہی ہمیں یہاں پہ کوئی تھکاوٹ لائق ہوتی ہے۔ والذین کفروا لہم نار جہنم، جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ لا یقضی علیہم فیموتوا، وہ ان پر ختم نہیں ہوگی کہ مری جائیں، موت نہیں آئے گی۔ ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور اس کے عذاب میں سے ان پر کوئی کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ چلیں آج جو ہے نا جو تھوڑا سا ٹیمپریچر کم کر دیتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہر ناشکرے کو ہم بدلہ دیں گے۔ وَهُوَ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہاں وہ چیخیں گے، چلائیں گے، آؤ بقا کریں گے، جزا فضا کریں گے۔ ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں نکال دے، یہاں سے نکال، نعمل صالحاً، ہم نیک کام کریں گے، اچھے کام کریں گے، غیر الذی کننا نعمل، ان کے خلاف کریں گے جو پہلے ہم کیا کرتے تھے۔ ہم ساری روشن خیالیاں چھوڑ دیں گے، ساری عیاشیاں چھوڑ دیں گے، ساری جو ہے نا موج میلے مستیاں والے باتیں چھوڑ دیں گے، ایک دفعہ تو ادھر سے نکال، ہمیں ادھر واپس بھیج دے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں ایک عمر نہیں دی تھی کہ جس نے اس عمر کے دوران سمجھنا ہوتا تو سمجھ لیتا؟ اور یہ جو ایک بات ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر اسے سمجھ نہ آئی ہو۔
ایک دفعہ نہیں، دو دو تین تین دفعہ انسان کو زندگی میں سمجھ آتی ہے اور دل کرتا ہے کہ اب میں اپنی زندگی کو صحیح رخ پہ لے کے چلوں. سمجھ تو آ گئی، دل نے کہا بھی صحیح رخ پہ لے کے چلوں، لیکن پھر اس کے بعد دنیا کی مجبوریاں اسے پھر پھانس لیتی ہیں. تو سمجھ تو آئی تھی تمہیں، اتنی عمر ملی تھی کہ جس میں کوئی بھی سمجھنے والا سمجھ سکتا تھا. اور صرف اتنا ہی نہیں ہوا، وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، تمہارے پاس ایک خبردار بھی کرنے والا آیا، اس نے بھی آ کے سمجھایا اوپر سے. فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، تو اب چکھو مزہ اس کا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ باتیں جاننے والا ہے. انہ علیم بذات الصدور، اور سینوں کی بھیدوں سے بھی واقف ہے. نیتیں، اور نیت وہ شے ہے بعض اوقات ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا ہے. ہم ایک کام کر رہے ہیں اپنی نیت سے جو ہے نا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، زیادہ قریت کے دیکھیں اس کے پیچھے بھی شہرت کا جذبہ ہو تو اللہ تو وہ بھی جانتا ہے جو تمہیں خود نہیں پتہ ہوتا. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی ہے جس نے تمہیں زمین کے اوپر قائم مقام کر دیا، جانشینی دے دی، یہاں اختیار دے دیا، جو مرضی کرتے پھرو، روکتا کوئی نہیں، چھٹی دی. فمن کفر فعلیہ کفرہ، اس اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھا کے کوئی ناشکری کرے گا، کفر کرے گا، اس کا وبال اس پر پڑے گا. ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، اور کافروں کو ان کا کفر کرنا ان کے رب کے ہاں بڑھاتا نہیں ہے مگر بیزاری اور غصے میں. ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، اور کافروں کو ان کا کفر نہیں بڑھاتا مگر نقصان میں. قل ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، اے نبی ان سے کہیے ذرا مجھے دکھاؤ اپنے وہ شریک جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ارونی ماذا خلقوا من الارض، کہ انہوں نے زمین کے اندر کیا چیز بنائی ہے، کوئی ان کی تخلیق کی ہوئی کوئی شے ہو. ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمان بنانے میں ان کا کوئی حصہ ہو. ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ من، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہو کہ جس کی بنیاد پر یہ کھڑے ہوں، جس اصول پر یہ کھڑے ہوں. بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، لیکن یہ بعض ظالم بعضوں کے ساتھ نہیں وعدے امیدیں دلا رہے مگر دھوکے کی. وہ زخرف القول غرورا، چکنی چپڑی باتوں سے دھوکے دے رہے ہیں، سبز باغ دکھا رہے ہیں. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یہ بے شک اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تھام رکھا ہے کہ وہ کہیں زائل نہ ہو جائیں، گر نہ پڑیں. وَإِن زَالَتَا، اور اگر وہ زائل ہو جائیں، گریں، ان امسکہما، تو ان دونوں کو نہیں روک سکتا، من احد، کوئی بھی، من بعدہ، اس کے بعد. انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ بہت بردبار اور بخشنے والا ہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور اللہ کی زوردار قسمیں کھا کے کہتے ہیں، لئن کہیں اپنی یہ کھاتے تھے اس سے پہلے اس طرح کی بات کرتے تھے، لئن جاءہم نذیر، ان کے اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا، لیکونن اہدی من احدی الامم، تو یہ جو باقی بگڑی ہوئی امتیں ہیں یہود و نصارہ، ان سے زیادہ یہ ہدایت پر ہوں گے. یہ انہیں افسوس ہوتا تھا، ان کے پاس تورات ہے، نصارہ کے پاس، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہمارے پاس رسول آیا اور آئے تو ہم ایسا کام نہیں کریں گے جیسے کام یہ کرتے ہیں، ہم تو بالکل کتاب کے مطابق زندگی بسر کریں گے. فلما جاءہم نذیر، تو جب ان کے پاس خبردار کرنے والا آ گیا، ما زادہم الا نفورا، تو وہ اس آنے نے نہیں بڑھایا ان کو مگر بدکنے میں، نفرت میں اور فرار میں. استکبارا فی الارض، انہوں نے زمین کے اندر غرور کیا، تکبر کیا. ومکر السیئ، اور انہوں نے برے برے داؤ چلے. ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، اور برے داؤ جو کرتے ہیں وہ اپنے ہی پھندے میں پھنستے ہیں. لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا، اپنے دام میں خود ان کا اپنا پاؤں آتا ہے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، تو یہ کس شے کے منتظر ہیں سوائے پہلے لوگوں کی والے واقعات کے، یعنی ان پر بھی عذاب آ جائے. فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم ہرگز اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور تم اللہ کی سنت کو کبھی پھرتا نہیں دیکھو گے، ٹلتی نہیں ہے. اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں گھوم پھر کے دیکھتے نہیں، گھومتے پھرتے نہیں. فینظروا، کہ دیکھیں، مرنے لگ جائے. ما ترک علی ظہرہا من دابہ، کسی ایک جاندار کو اس زمین کے اوپر باقی نہ چھوڑے. غفور ہے، رحیم ہے، گناہوں کے باوجود وہ صرف نظر کرتا ہے. ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، لیکن یہ جو وہ مؤخر کرتا ہے ایک وقت تک کے لیے مؤخر کرے، پھر پکڑے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ڈھیل ہمیشہ کے لیے ہے.
نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈب گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا، یہ وقتی طور پہ وہ ڈھیل دیتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ وقت آ جاتا ہے، جب ان کی وہ اجل آتی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں خوب آگاہ ہوتا ہے، واقف ہوتا ہے، اسے پتہ ہے کہ اب یہ کس جو ہے نا انہوں نے کیا 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 ہے، ایک ایک عمل کا وہ پھر ان سے حساب لیتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔